الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس سبحان اللہ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی صرف اے چاہندا ہے تواڈے کولوں اے نبی دے گھر والیو ہر قسم دے رجس نو پلیدی نو دور کر دے اور تانوں خوب پاک صاف ستھرا کر دے سبحان اللہ اج دا عنوان سخن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت دے حوالے نال ذکر کرنے انشاءاللہ العزیز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی بقایا شہزادیاں نور زادیاں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو علاوہ جڑیاں تین نے انہاں دا تذکرہ شام والے درس وچ کیتا جائے گا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی سب نالو چھوٹی شہزادی نے لیکن ہے ساریاں نالو زیادہ لاڈلی نے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام نامی اسم گرامی فاطمہ لقب زہرا اور بطول ہے اس تو علاوہ علماء کرام نے آپ دے القابات وچ ذکر کیتا ہے مخدومہ کائنات دختر مصطفیٰ بانو مرتضی طیبہ طاہرہ زاکیہ راضیہ مردیہ عابدہ زاہدہ محدثہ مبارکہ زکیہ سیدۃ النساء خاتون جنت ام الحسنین ام الہاد رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اے آپ دے القابات ذکر کیتے گئے نے آپ دا نام نامی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نام نامی اس میں گرامی دی وجہ کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان انما سمیت فاطمہ تو سبحان اللہ ادا نام فاطمہ صرف اس وجہ تی رکھیا گیا ہے لأن اللہ فاطمہا و محبیہا عن النار کہ اللہ کریم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نو اور آپ دے نال محبت کرن والیاں نو دوزخ تو آزاد کر دیتا گیا سبحان اللہ اللہ کریم نے آپ نو اور آپ دے نال محبت کرن والیاں نو دوزخ تو آزاد کر دیتا وے اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار کہ اللہ کریم دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پاک دامنی اتنی رکھی ہے کہ اللہ کریم نے اس دی برکت دے نال آپ دی ذریت آپ دی اولاد قیامت تک جو آنی ہے اس تے جہنم دی حق آرام کر دیتی ہے سبحان اللہ اسی طرح حضرت
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی کہ حضرت فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا نے فمن اغضبها اغضبنی جنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو ناراض کیتا انہاں مینوں ناراض کیتا۔ اور دوسری روایتی الفاظ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا جن نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پریشان کیتا اس نے مینوں پریشان کیتا، جنہیں انہوں نے اذیت اور تکلیف دیتی انہیں مینوں تکلیف دیتی۔ اس تو اگے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت دے بارے علماء نے ذکر کیتا وے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوت کے اندر نقل کردے نے کہ حضرت سیدنا شہزادہ گلگوں قباء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وڈے شہزادے نے۔ آپ فرماندے نے میری والدہ محترمہ میں آپ نو کئی دفعہ دیکھیا رات نو کہ آپ گھر دی مسجد دے محراب وچ ساری رات نماز پڑھ دیاں سن تاکہ صبح صادق طلوع ہو جاندی سی۔ سبحان اللہ۔ گھر دی مسجد دا محراب دا کی مطلب ہے کہ خواتین واسطے افضل کی ہے وہ اپنے گھر دے اندر نماز پڑھن اور گھر دے اندر بھی جتنا اگلا کمرہ ہوئے تاکہ پردہ زیادہ تو زیادہ برقرار رہ سکے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر دے اندر ایک خاص حصہ عبادت واسطے مقرر کیتا سی، اس جگہ تے آپ ساری رات رب دی عبادت کر دیاں یہاں۔ اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت دے حوالے نال نقل اے کیتا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت فجر دی نماز واسطے مسجد نبوی دی طرف جاندے سی تے رستے وچ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا گھر آمدہ سی تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ دے گھر کو لیا کے کہندے سی اے اہل بیت نماز نماز نماز، اور نال ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اے اللہ کریم دی نازل کردہ آیا کریمہ پڑھ دے سی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اتنیاں مقدس ہستیاں نو نماز معاف نہیں تے اج اسی لوگ غفلت دا شکار ہاں، نماز دے اندر سستی کرنی ہے، اے ایک مسلمان کامل دا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے اوپر جڑا کلام پاک نازل کیتا گیا ہے اس دے وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، سبحان اللہ۔ اپنے گھر والوں بھی نماز دا حکم دو اور خود بھی اس تے ثابت قدم رہو، سبحان اللہ۔ یعنی آپوں بھی پڑھو تے گھر والوں بھی پڑھن دا حکم دو۔ اس دے تحت حضرت سیدنا مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن پاک دی تفسیر آپ نے ایک مختصر لکھی ہے، ایک تفصیل نہ لکھی ہے۔ مختصر تفسیر دا نام ہے تفسیر نور العرفان، اور جڑی تفصیل نال ہے اس دا نام ہے تفسیر نعیمی۔ آپ تفسیر نور العرفان دے اندر نقل کردے نے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تے اوپر اے جڑا کلام اتریا قرآن پاک اس دے وچ جڑے کلمات آئے نے وَعْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ فرماندے نے اے کلمات سانو اے دس دے نے کہ گھر وچ رہن والے تمام لوگ انسان دے اہل ہوندے نے، یعنی بیوی بچے وغیرہ ہر چیز اے اہل ہی چاہندے نے۔ دوسرا کامل نمازی او نمازی نہیں جڑا خود تے نماز پڑھ لے تے گھر والے نوں پڑھن دا حکم نہ دے، آپ کہندے نے کامل نمازی ہوے خود بھی پڑھے تے گھر والے نوں بھی پڑھن دا حکم دے۔ اور اس تو اگلی چیز ہے کہ حکم نماز دیاں نوعیتاں مختلف نے، وہ کی ہے کہ بچہ اپنا
10 ਸਾਲੋਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। بیوی دے نال سختی دا رویہ کرنا ہے۔ البتہ بھائی وغیرہ یا کسی اور عزیز نو نماز دا کہنا ہے، انہوں نے صرف زبان تو کہنا ہے، انہوں نے ڈانٹ نہیں سکتے، لیکن اپنے بیوی بچیاں نو ڈانٹ سکتا بندہ، بلکہ لازم حکم ہے، اور اسی طرح سختی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جڑا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والیو اپنے آپ نو اور اپنے بیوی بچیاں نو جہنم دی اگ تو بچاؤ۔ تے او حکم تاں ہی پورا ہو سکتا وے جس وقت بندہ باقاعدہ انہاں دی نگرانی کرے، اور اگر نگرانی کمزور کر دیتی معاملات بہت خراب ہو جاندے نے۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ حضرت امیر المؤمنین مولا کائنات مولا مشکل کشا تاجدار حل عطا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمانے علی شان ہے کہ جس وقت قیامت دا دن ہوئے گا، ایک ندا کرن والا ندا کرے گا، پکارن والا پکارے گا، وہ کی کہے گا؟ اے اہل محشر، اے اہل محشر اپنیاں نگاہاں نیچیاں کر لو۔ کیوں کہ ہون حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پل صراط تو گزرنا میں۔ اس دے تحت محدثین لکھ دینے اس واسطے ہوئے گا کہ آپ شرم و حیا دا اور با پردہ ہوندہ اتنا سخت مظاہرہ دنیا تے کیتا ہے کہ آپ دی اس شرم و حیا دی لاج رکھ دیاں رب اے نہیں چاہے گا کہ محشر والے دن بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کوئی غیر محرم دیکھ لوے۔ اس واسطے سارے دیاں نظراں جھکوا دیتیاں جان دیاں، پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اتھو گزر ہوئے گا۔ اس تو اگے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے لم یکن احد اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن بن علی و فاطمہ، کہ اسی نبی کریم علیہ السلام دے مشابہ حضرت امام حسن مجتبی یا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو بڑھ کے کسے نو بھی نہیں سمجھ دے۔ اور حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماندیاں نے ما رأیت احدا اشبہ سمتن و دلن و حدیم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم علیہ السلام دے مشابہ نہ تے سخاوت وچ، نہ اخلاق وچ، نہ سیرت اور کردار وچ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ود کے کسے نو ویکھیا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام دا کھڑا ہوندہ انداز اور بیٹھن دے انداز وچ بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ود کے کسے نو مشابہ نہیں ویکھیا۔ اور اگے آپ فرماندیاں نے کہ اے ہن جڑا سلسلہ اگلا ذکر کرن لگا انہوں ذرا توجہ دے نال سماعت کرنا ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کانت اذا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا فقبلہا واجلسہا فی مجلسہ، کہ جس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جی کو لے حاضر ہوندیاں سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے حاضر ہوندیاں سن، نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہو جاندے سی اور آپ نو بوسا بھی دیندے سی اور اپنی جگہ تے بٹھاندے بھی سی۔ اس چیز نو ذکر کر کے کچھ لوگ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو انبیاء تے بھی فضیلت دیندے نے، حالانکہ نبی دے تے برابر ہی کوئی نہیں ہو سکتا چاہے جائے کہ انہاں تو کوئی فضیلت آلا ہوئے۔ کہتے ہیں دیکھو جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ واسطے کھڑے ہو جاندے سی،
وہ دنیاوی قیاس کرتے ہیں کہ دیکھو جی بادشاہ کدی کسی آمن والے واسطے کھڑا ہویا وے جس وقت وہ دربار ہی کوئی آمدہ ہے تو اگر کسی واسطے کھڑا ہوئے گا تو یہ مطلب ہے وہ رتبہ بادشاہ دے ہاں بہت وڈا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کائنات دے سردار نے کہ آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے کھڑے ہو جاندے سی. تو اس واسطے پتہ چلیا وہ لوگ کہندے نے کہ آپ انبیاء تو بھی نعوذ باللہ افضل نے. انہوں نے اس چیز دا پتہ نہیں کہ جس معاشرے چ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کر کے دکھایا وہ معاشرہ کیڑا سی. وہ معاشرہ سی بچیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندہ سی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس معاشرے نو یہ دسنا چاہتے سی کہ شہزادیاں جڑیاں ہوندیاں نے یہ زندہ دفن کرن واسطے نہیں ہوندیاں بلکہ پیار محبت اور شفقت واسطے ہوندیاں نے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس زندہ درگور کرن والی رسم نو ختم کرن واسطے آپ اپنی شہزادی واسطے کھڑے اس واسطے ہوندے سی کہ پیار محبت اور شفقت ہے نہ کہ وہ افضلیت والا نظریہ. اور اس تو اگے کیے وقان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علیہ قامت من مجلسها فقبلته واجلسته فی مجلسها. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے گھر تشریف لے جاندے سی تے آپ بھی اپنے والد واسطے کھڑیاں ہو جاندیاں سن اور اپنے والد نو بوسا بھی دیندیاں سن اور اپنی جگہ تے بٹھاندیاں سن. اے بھی ایک طریقہ ہے کہ باپ بیٹی دے پیار محبت اور شفقت دا. اس تو علاوہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی شان دے بارے یہ آمدہ ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ ایک دفعہ میں اپنی امی جی نو کیا کہ مینوں اجازت دو میں اج نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہو کے آپ دے پیچھے مغرب دی نماز پڑھاں اور کم کی کراں کہ میں نبی کریم علیہ السلام نو عرض کراں کہ یا رسول اللہ میرے واسطے تے میری ماں واسطے بخشش دی دعا کرو. حضرت سیدنا حذیفہ فرماندے نے کہ میں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہویا آپ دے پیچھے مغرب دی نماز پڑھی. اس کے بعد سلسلہ ہویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مغرب دی نماز پڑھ کے اپنے معمولات وچ مصروف ہو گئے. عشاء دی نماز بھی آپ دے پیچھے پڑھی. اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر دی طرف چل پے تے میں بھی چپ کے پیچھے. تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا کون نالی فرمایا کیا حذیفہ ہیں؟ انہوں نے کہتی جی ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ ہی ہاں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیرا کی کام ہے تینوں کیڑی حاجت ہے؟ اتنا سوال کر کے نال ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غفر اللہ لک ولی امیک اللہ تنوں بھی بخشے تیری ماں نوں بھی بخشے. انہیں یہ حاجت ذکر نہیں کی تھی لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیتا اللہ تینوں بھی بخشے تیری ماں نوں بھی بخشے. اور اتنی دیر نو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور بعض روایتیں کہ بس مطلقاً فرشتے دا ذکر ہے ایک فرشتہ آیا وے انہیں آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے رب دا سلام ہوئے میری طرف تواڈے تے سلام ہے اور رب تبارک و تعالیٰ تانوں خوشخبری دیندا وے کہ بے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ بے شک آپ دی بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار نے اور آپ دے نواسے امام حسن اور امام حسین جنتی نوجواناں دے سردار نے. ان اس دے اندر دیکھو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نور نبوت نال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل وچ جڑی گل سی انہوں پہلے ہی جان لیا کیونکہ یہ انہوں حاجت ذکر نہیں کی تھی. خود ہی نبی کریم علیہ السلام نے دعا دے دیتی غفر اللہ لک ولی امیک اللہ تینوں بھی بخشے تے تیرے ماں نوں بھی بخشے. اور اس نو اگر دیکھنا ہوئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نور نبوت نہ کیڑی کیڑی چیز پہچان سکتے ہیں دیکھو کہ احد پہاڑ تے جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے بخاری شریف دے اندر موجود ہے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احد جبل، احد ایک پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، وہ ساڈے نال محبت کردا، اسی اودے نال محبت کرنے ہاں۔ ان پہاڑ دی محبت کسی انسان نال ہوے، وہ کس طرح پہچانے؟ لیکن وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نور نبوت نال پہچان لیا سی۔ اس واسطے تے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا نا، اور کوئی تم سے غیب کیسے ہو نہاں، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کریم سانو انہاں مقدس ہستیاں دا ادب و احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور انہاں دی سیرت اور کردار نو بھی اپنان دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔